ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے خود کہا میں نے آنا ہے اور بار بار ابھی انہوں نے بندہ بھی یہاں پہ بھیجا, آئیں جی تشریف لے کے آئیں, اصول پہ بات کریں, جو عقیدے کی بات ہے عقیدے پہ بات ہوگی. المہند آپ کی کتاب ہے, آپ کا کلیم ہے, آپ کے علماء نے اس پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں, آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں, یا پھر یہ مانیں کہ المہند کے عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں, تاکہ یہاں سے پھر آپ واپس اپنے مدرسے نہ جائیں, یہیں آپ کو مفتی رکھ لیں. ظاہر ہے پھر آپ واپس تو نہیں جا سکتے سر. If there is no المہند علی المفند, there is no دیوبندیت. جی مجھے بتائیں دنیا میں 1867 سے پہلے کوئی مسلمان دیوبندی تھا؟ 1867 میں مدرسہ بنا, 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی ایز اے فرقہ نہیں کہتا تھا. ویسے تو سید احمد بریلوی جو آپ نے نام سنا ہے نا, اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں, یہ شاہ اسماعیل کے جو پیر و مرشد تھے, وہ یعنی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, لیکن ان کا نام ہے سید احمد بریلوی, اس لیے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو بریلی کا رہنے والا تو بریلوی ہو سکتا ہے, عقیدے میں کوئی نہیں تھا. تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں, دیوبند اور بریلی, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے, ان کو مسلمان سمجھتا ہے, اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے, اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں, انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. شرط لگائے گا وہ کہ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو جو گستاخ رسول نہ ہو, تو سر وہ گستاخ رسول ہی ساروں کو تو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی لکھ دیں گے, لیکن اس طرح کہ اگر کوئی بریلوی مشرک نہ ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں, اس طرح لکھیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ مر گئے تو ہے تو ہمارے بھائی ہیں, ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے, کوئی کلمہ گو تو ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی یہ کافر سمجھتے تھے, کہتے نہیں ہیں, انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں. کہیں گے تو ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ یار یہ تو کوئی قانون نہ حرکت میں آ جائے, ادروائز یہ سمجھتے اسی طریقے سے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں. 1905 میں حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے, اس کتاب کا نام یہ حرمین کی تلوار. یہی مفتی صاحب کہتے ہیں نا جی, وہ پرانے بزرگوں میں تو بڑا احترام کا رشتہ تھا, وہ آپس میں شیر و شکر تھے, اختلاف رائے رکھتے تھے, لیکن یہ نہیں تھا یہ انجینئر جو کچھ کر رہے ہیں. نہ, شیر و شکار تھے. نام ہی آپ دیکھیں حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, اور چلائی کس پہ؟ ایک حنفی نے دوسرے حنفی پہ. دیوبندی اور بریلوی دونوں امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد, اور حنفی بریلویوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندیوں کے اوپر حسام الحرمین, جس میں انہوں نے 5 کفر کے فتوے, ایک غلام احمد قادیانی, دجال اور 4 علماء دیوبند پہ لگایا, اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی دیوبندی ساری عواموں کو انہوں نے کافر کہہ دیا, اور یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب واجب القتل. اور یہ تو فتویٰ ان کا یہ تھا نا, جو انہوں نے فتویٰ احمد بریلوی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا نا ملفوظات اعلی حضرت میں, اور اس کی بھی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھ کے اس پہ ربائی لکھی ہے, ان کے بیٹے نے جمع کی ہے, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی عنوان ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو یہ اعلی حضرت نے خود پہلا حصہ پڑھا ہوا ہے ملفوظات اعلی حضرت کا. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ وہابیوں کی نماز اگر جماعت ہو رہی ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے.
دوسرا سوال ہوا کہ یہ جو وہابیوں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت وہابی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، عام گھر کی طرح ہے ان کی مسجد، اور کفار کی مساجد، کفار بھی کہہ رہے ہیں اور مسجد بھی کہہ رہے ہیں. ایک لکھنا چاہیے تھا، ویسے اس میں تصحیح کرتے کفار کی عبادت گاہیں. اعلیٰ حضرت پہ میں نے گرفت کی ہے، کفار کی مساجد نہیں. بہرحال پھر تیسرا سوال ہوا ان کی اذان. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ اور نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو وہ آپ یہ کر لیں. تو ظاہر ہے جس کی نماز اور جماعت ہی باطل ہے تو اذان تو چھوٹی چیز ہے، وہ بھی باطل ہوگی. اور ان کا یہ احترام کر لیں. لیکن یہ تھا ان کا کہنا، ان کے جو بعد میں آئے ہیں نا بزرگ، یہ جو بابا جی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے. جی 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 جی. اور میرا خیال ہے یہ بابا جی کا موقف علمی طور پہ زیادہ مضبوط ہے اعلیٰ حضرت کی اس روشنی میں. جب ان کی نہ نماز نہ ان کی جماعت نہ مسجد کفار کی مثل، تو پھر تو اس لیے وہ آپ نے دیکھا تھا بابا جی نے بادشاہی مسجد کے باہر جو ہے وہ 2020 9 نومبر جو اقبال ڈے کے اوپر جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، اے وہابیاں دی اذان ہے، ادھا کیڑا احترام ہے، اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چل چلیے. ہاں انہوں نے کہا یہ تو سوروں کے سور ہیں، ان کی اذان کا کیا احترام. اس کی میں اگر آپ کو شرح بیان کروں نا، وہ انہوں نے کہا جس طرح سور خنزیر جو ہے نا، خنزیر وہ روئے ارض پہ سب سے بدترین مخلوق ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس کا گوشت حرام کیا، ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے مار دینا ہے. اس طرح خنزیروں میں اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ یہ ہے. سر اتنی موٹی ادبی گالی ایک محقق ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنی ان کو. اچھا اب یہ باتیں آپ کریں وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو بڑے نرم دل ہیں، یہ تو بریلوی ہمارے بارے میں کہتے ہیں. سر آپ نے بھی جو کیا ہے نا المحند علی المفند میں جب آپ نے جواب دیا ہے نا حسام الارمین کا 1906 میں یہ لکھی کتاب، تو آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے المحند، ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے پر. اور وہ بابا کس کو کہا؟ احمد بریلوی کو. اور اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. چونکہ ہم ہر وقت سنت کے لیے صحیح کرتے ہیں اور بدعت سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کے مقابلے پر شیاطین ہوتے تھے، تو یہ ہمارے اوپر آ گئے. اب جب آپ انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ مسلمان تھے، شیطان تو ویسے ہی کافر ہے نا، شیطان کے بعد کافر تو چھوٹی ڈگری رہ گی نا. تو انہوں نے بھی جواب میں ان کو کافر کہا ہے، اور احمد بریلوی کو بھی اور ان کی پوری جماعت کو. تو دیوبندیوں نے بھی جواب میں کافر ہی کہا ہے. اور یہ تو آج کل ریالوں کے چکر میں یہ اکٹھے ہیں. اسی المحند میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو اور ان کی جماعت کو کہا یہ خوارج کی جماعت ہے وہابی اہل حدیث. آج کل چونکہ انہوں نے ریال لینے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اور یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ان کے بڑے بابا جی لکھ گئے ہیں. کیونکہ المحند میں انہوں نے لکھا ہے ان کا حکم وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فتاوی شامی میں، جسے رد المختار کہتے ہیں، جو در مختار پر حاشیہ تھا. رد المختار فتاوی شامی وہ عربی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی آ گیا، اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے ابن عابدین شامی نے لکھا ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو انہوں نے اسی کو کاپی کیا. تو آج یہ بے شک اکٹھے ہوں لیکن یہ ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں. تو یہ جب آپس میں مسئلہ نہیں حل کر رہے مجھے کیوں چھیڑتے ہیں سارے. میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کراچی آپ تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئیں گے، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ کوکب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں. یہ دوسرے فرقوں کے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا
کوئی میچ کھیلیں, جب فائنل میں کوئی پہنچ جائے تو آ کے میرے ساتھ فائنل کھیل لیں. آپس میں آپ لوگ مسئلے حل نہیں کرتے, میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ میں کہتا ہوں میں تو آپ کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. آپس میں اس لیے نہیں کرتے, اس کی میں ریزن بھی بتا دیتا ہوں. یہ سب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. KFC کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر میک ڈونلڈ کی کوئی برانچ کھل جائے. ان کو خطرہ ہی البیک والے کیوں آگے, کیونکہ ہمارے ہی کچھ گاہک ٹوٹ کے ان کے پاس جائیں گے, کچھ میک ڈونلڈ والوں کے, کچھ KFC والوں کے. تو وہ یہ آپس میں کو ایگزسٹ کریں گے. یہ جو دو آؤٹ لیٹس ہیں, حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, تیسرے کو برداشت نہیں کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے اہل حدیث کو بھی کہا ہے کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے, کہتے ہیں نا. ہاں تو دیکھ لیں. تو یہ دونوں یہ چاہتے ہیں, جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی جو بڑی کمپنی ہے نا, وہ دو مختلف اپنے برانڈز میں ہی نا کمپٹیشن کروا دیتی ہیں. یعنی لپٹن اور سپریم یہ دونوں یونیلیور والوں کے ہیں, لیکن اندروں ایک نے یونیلیور. ادھر بھی آپ دیکھ لیں, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, پچھلے سارے بزرگ ایک, ابن عابدین شامی ایک ہے ان کا, تو اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے, ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں, اصول پہ بات کریں. فروع تو بعد کی بات ہے, اصل تو چیز میں تو اتنا ٹالریٹ کرتا ہوں. جب میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا اس حوالے سے کہ میں بغیر رفع الیدین والے کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا, اپنی نماز میری ہوتی ہے تو تبھی میں پڑھتا ہوں نا. آپ تو گواہ ہیں, میں نہیں پڑھتا ہوں. تو پھر اب یہ کہنا کہ فروع پہ بات کرنی ہے, یہ تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا. میں تو 20 تراویح والی مسجد میں اگر تراویح کے لیے چلا جاؤں تو میں 20 تراویح پوری پڑھ کے آتا ہوں, کیونکہ مقصد قرآن سننا ہے. میں نے تو کبھی اس کے اوپر نہیں کیا. میں نے تو اہل حدیث کو بھی ٹونٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے 8 رکعت پریفریبل ہے, لیکن جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں آپ 20 ہی پڑھ کے نکلیں تاکہ پورا قرآن. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی 20 سے کم پڑھے تو آپ بچے ہی مار دیا ایبٹ آباد میں, وہ جو کل رپورٹ آئی تھی. یعنی ایک مین نیوز چینل بول ٹی وی پہ آئی ہے وہ خبر کہ اس نے 10 تراویحیں پڑھی ہیں, اس کے ساتھیوں نے اسے مار دیا اس بات کے اوپر. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور ریزن ہو, لیکن فرنٹ پہ ایک مذہبی ریزن. اس سے بڑی ریزن یہ کہ ہمیں بچپن سے, ہم بھی حنفی تھے, میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, پھر اہل حدیث کے ساتھ رہا. تو ہمیں بھی بتایا جاتا تھا جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. آج ہم جب یہ کہتے ہیں نہیں, یہ کون کہتا ہے جی, ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے تھے یہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے, کہتے نہیں جی ہم تو کہتے ہی نہیں تھے. یہ کون بھی ہمیں کہتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز سے ہی مکر گئے. جب آپ کو علمی گراؤنڈ پہ لا کے پھینکے آپ ہر چیز سے ہی منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل چیز ہے کہ المحند علی المفند میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہے. تو سر یہ سب کچھ اس کے اندر لکھے ہیں. ابھی جو اس میں انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کیا ہوا ہے, وہ بعد میں اس پہ بھی بات ہوگی. جو حفظ الایمان کی عبارت ہے, نبی علیہ السلام کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جانوروں اور پاگلوں کے علم کو. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ علم شیطان کا علم بتایا گیا ہے. یہ ساری باتیں, یہ وہ ساری باتوں کے جواب دیے. اسام الرحمین میں فتوے ان باتوں پہ تھے, اس کے جواب میں یہ ہے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے جو آپ خود اپنے عقیدے کلیم کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر بات کر لیں. تو ٹھیک ہے, اصول پہ بات کریں, ہم تیار ہیں. اور میں اب کوئی تکبر کے طور پہ نہیں یہ بات کہہ رہا, یا میں نہیں کہتا, ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پہ بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے, تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. تو انہوں نے چونکہ آن ویڈیو دعوت دی, بندہ بھی بھیجا, اور یہ میں نے قبول کر لیا, آپ تشریف لے آئیں. اور یہ شرط میں نے چونکہ رکھی ہے کہ آپ پہلے وہ جو جھوٹ بولا ہے نا کہ جی نادر علی نے یہ کہا تھا کہ علی بھائی کی شرط ہے کہ وہاں پہ سوال کوئی نہیں کرنا, اس سے معافی بھی مانگیں. آپ اس سے معافی نہ بھی مانگیں, اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہوگی. اس کے بغیر بھی آپ کو دعوت ہے, آپ آ جائیں. آؤ صحیح جناب, آؤ. ہاں, انہوں نے مفتیوں نے پھاڑ لینا ہے, جس طرح وہ دوسرے وہ جو مفتی صاحب آج کل غائب ہیں, مفتی کبھی صاحب کو غائب کر دیا ہے ان کے ساتھیوں نے.
انہوں نے غائب ہو جانا، کہا تم انجینئر کو نہیں جان دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ عقیدے اپنی عوام کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی عوام کو جن باتوں پہ بریلویوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کے خلاف کہانیاں کرائی تھی، وہ سارے عقیدے ہمارے بابوں کے بھی تھے اور وہ لکھے ہوئے ہیں، اور 25 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشرفی تھانوی، المحند علی المفند. اگر کوئی کہہ دے میں ان عقیدوں سے اعلان برات کرتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جائے گی. پھر اعلان برات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہ عقیدے ہیں نا وہ بد عقیدہ تھے. ہاں یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک قادیانی آ کے کہتا ہے جی میں غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر نہیں مانتا، میں اس کے عقیدوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں قادیانی ہوں. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تم اس کو کافر مانو گے. یہ اس میں سے امپلائیڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس کے کنکلوژن تک پہنچانا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، ویلکم، ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں. آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. مینیو آپ کی مرضی کا. جہاز میں آپ کو اکانومی کلاس میں ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں، مہنگی والی نہیں. علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ ایئر کنڈیشن اور ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں، لیکن میں سادہ یہ آپ کو کروا کے دیں گے. سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا. آپ تشریف لائیں. المحند علی المفند، دیکھیں میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے. المحند علی المفند آپ کی کتاب، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے جس پہ آپ نے اس وقت کے صوفی علماء عرب کو آپ کے بزرگوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی حسام الارمین کے مقابلے پہ، اور کہتے ہیں جی وہ علماء عرب نے فتوے واپس لے لیے تھے. نہ سر، حسام الارمین میں جن علماء نے فتوے دیے ہیں نا ان میں میجارٹی علماء کے ان میں سے کسی کے بھی سائن المحند کے اوپر نہیں ہے. یہ اور مولوی ہیں جی، یہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اور جو المحند میں جن علماء عرب نے تقریض لگائی ہوئی ہے نا، وہ تقریضوں پہ بھی ہم بحث کریں گے. اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں کون و مقام میں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ المحند میں لکھا ہوا ہے تقریض کے اندر. تو سر کیوں اس میں رانگی والی کون سی بات ہے؟ ارواح ثلاثہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرائی، دوبارہ قبر میں چلے گئے. تو اگر قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ اور امثالی کے ساتھ قبر سے نکل سکتے ہیں تو نبی الاسلام کیوں نہیں؟ سر آپ کی تو شان بہت اعلیٰ ہے. تو یہ سارے وہ عقیدے ہیں جو المحند میں لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز میں ڈسپلے کراؤں گا المحند کی، ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. اور جتنا عرصہ آپ آئیں گے امامت آپ کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے. ہاں جی، ہاں جی، یہاں پہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں شیعہ علماء ہیں، میں نے ان سے نماز پڑھوائی ہے. یہاں پہ بریلوی علماء ہیں، میں نے کہا آپ مسلح پہ کھڑے ہوں. ہمیں کون سا خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. ہمیں کو خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے آئیں، نماز پڑھائیں ہمیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیچھے ہم سنت طریقہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہم سنت کے مطابق پڑھیں گے آپ کے پیچھے. چونکہ آپ بھی اپنی حنفی پبلک کو یہ نہیں کہتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی جب کعبے جائیں تو امت کی یونٹی کی خاطر وہ رفع الیدین کر لیا کریں. چونکہ آپ اپنی پبلک کو یہ نہیں کہتے نا، وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت ہی ان کو خیال آتا کہ امام کی پیروی کرنی ہے. تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے. آپ کے پیچھے ہم نماز کے قائل ہیں، ہم بالکل قائل ہیں اور فائل ہیں. سب کو پتہ ہے، یہاں بھی آپ جن سے بھی پوچھ لیں، میری نمازیں کبھی بریلویوں کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی دیوبند کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی شیعہ کے پیچھے ہوتی ہے، اہل حدیث کے پیچھے ہوتی ہے، سب کے پیچھے. اللہ کا شکر ہے. تو میرا خیال ہے کافی ہے. باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پہ یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر کیمرے کی طرف. جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ پلیز پریشان نہ ہوں. ہاں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.